اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم فأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارحبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا إياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد
مجلس کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے۔ جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں وہ فرش اعضاء پر تشریف لے آئیں۔ مومنین حضرات سے گزارش ہے کہ جو بھی آپ کار یا بائک لے کر آئیں گے وہ امام بارگاہ کے میدان میں ہی پارک کریں گے۔ 8 اور 9 محرم کو بعد نماز مغربین یہاں مجلس اعضاء برپا ہوگی، کیونکہ 8 کو علم فاتح فرات کی زیارت کرنا ہے اور 9 محرم کو علم شب عاشور کی۔ تو مومنین سے گزارش ہے کہ ٹھیک 8 بجے مجلس شروع ہو جائے گی، تو وقت کی پابندی کا خیال رکھیں۔ قطع سماعت فرمائیے گا کہ جو مولا علی سے معاذ اللہ بڑھ کر یا ان کے برابر لانا چاہتے ہیں تو اسی کے سلسلے میں شاعر نے شعر کہا ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے اپنے چچا ملاذ العلماء مولانا حسن نقوی صاحب کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے۔ ہمارے خیال میں 97 یا 98 میں کتاب ایک لکھی گئی تھی مولائے کائنات کے برابر کرنے کے لیے یا معاذ اللہ ان سے افضل کرنے کے لیے، تو انہوں نے ڈاکٹر آغا صاحب کیا 1 محرم سے 9 محرم تک کے ڈاکٹر سرور آغا صاحب کیا وہ مجلس و خطاب فرماتے تھے، تو اسی پر انہوں نے یہ جملہ ہمارے خیال میں بہت اچھا تھا، آپ بھی سماعت فرمائیں کہ مولا علی کے برابر کرنے کے لیے یا افضل کرنے کے لیے تو انہوں نے جملہ کہا تھا کہ لاکھ رنگ رنگ کے فضائل بیان کیے جائیں، لاکھ رنگ رنگ کے فضائل بیان کیے جائیں، چڑھا ہوا رنگ کچھ اور ہوتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ لاکھ رنگ رنگ کے فضائل بیان کیے جائیں، چڑھا ہوا رنگ کچھ اور ہوتا ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ شاعر نے بھی خوب کہا کہ زبان سنبھال قلم روک بے لگام نہ بن، زبان سنبھال قلم روک بے لگام نہ بن، صحیح صراط پہ چل دشمن امام نہ بن، صحیح صراط پہ چل دشمن امام نہ بن، اور تیرے وجود میں شامل سیدہ کا نمک، تیرے وجود میں شامل سیدہ کا نمک، علی سے دشمنی کر کے نمک حرام نہ بن، علی سے دشمنی کر کے نمک حرام نہ بن۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب جواد صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں، نعرہ صلوات۔ دیتا ہے علی کا بک سے چہرے بگاڑ دیتا ہے، علی کا بک سے چہرے بگاڑ دیتا ہے، تو ان کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر، علی ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، علی ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ نعرہ صلوات۔ عباس کے پرچم کو اٹھا لے تو بات کر، عباس کے پرچم کو اٹھا لے تو بات کر، تو دل سے علی کو اپنا بنا لے تو بات کر، تو دل سے علی کو اپنا بنا لے تو بات کر، میری مدد کو آئیں گے 12 کے 12، تو تینوں میں سے ایک کو بلا لے تو بات کر۔ نعرہ صلوات۔ گزارش کریں گے ولی عابدی صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں، بارگاہ امام میں نذران عقیدت پیش کریں۔ نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ کس قدر شیخ کی نظر میں معتبر عباس ہے، کس قدر شیخ کی نظر میں معتبر عباس ہے، کاروان کربلا کا رہبر عباس ہے، کاروان کربلا کا رہبر عباس ہے، کہ لشکر شمی لبے دریا نظر آتا نہیں، لشکر شمی لبے دریا نظر آتا نہیں، ذوالفقار حیدری تیری نظر عباس ہے، ذوالفقار حیدری تیری نظر عباس ہے۔ نعرہ صلوات۔
پیاس کو دریا کیا، دریا کو پیاسا کر دیا، پیاس کو دریا کیا، دریا کو پیاسا کر دیا، یہ وفاداری تیری تیرا جگر عباس ہے، یہ وفاداری تیری تیرا جگر عباس ہے، کہ اس لیے ہم سوگوار پر نہیں آتا زوال، اس لیے ہم سوگوار پر آتا نہیں زوال، 14 صدیوں سے ہمارا ہم سفر عباس ہے، 14 صدیوں سے ہمارا ہم سفر عباس ہے۔ نعرہ صلوات۔ مجھ سے مت پوچھ مجھ پہ کرم کس کا ہے، غور سے دیکھ میرے سر پہ علم کس کا ہے۔ نعرہ صلوات۔ سمیع حیدر صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں، نعرہ صلوات۔ کہتی تھی ماں خون بھری میاں سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، کہتی تھی ماں خون بھری میاں سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شانی، افسوس کے راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہائے ہائے علی اکبر، کہتی تھی ماں خون بھری میاں سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، بس ایک جھلک سیر کی صغرا کو دکھا لوں، بے چین تھی خواہر، ہائے ہائے علی اکبر، 18 برس پال کے پروان چڑھایا، وہ گیسو والا ہے میرا خون میں نہایا، یہ کیا ہوا دلبر، ہائے ہائے علی اکبر، کہتی تھی ماں خون بھری میاں سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر، ہائے ہائے علی اکبر، کہتی تھی ماں خون بھری میاں سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر۔
نعرہ صلوات اللہم صلی علی فرش ادا پر بیٹھ کر کتنا سکون ہے، فرش ادا پر بیٹھ کر کتنا سکون ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ جنت میں آ گئے، محسوس ہو رہا ہے کہ جنت میں آ گئے۔ جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں وہ فرش ادا پر تشریف لے آئے، اور مومنین سے گزارش ہے جو حضرات کار یا بائک جو بھی لے کر آئیں وہ امام بارگاہ کے میدان میں بھی پارک کریں۔ گزارش کرتے ہیں جناب مہندی صاحب سے کہ تشریف لائیں، بارگاہ امام میں نذران عقیدت پیش کریں۔ نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ رو کے کہتی تھی مادر اے سکینہ گھر چلو، چین مجھ کو آئے کیوں کر اے سکینہ گھر چلو۔ جب چلی تھی میں مدینے سے تو تھی گودی بھری، اب نہیں گودی میں اصغر اے سکینہ گھر چلو۔ مانگ بھی اجڑی ہے میری، گود بھی خالی ہوئی، اب نہ قاسم ہے نہ اکبر اے سکینہ گھر چلو۔ پردہ بالوں سے کیا تھا شام کے دربار میں، مل گئی ہم کو چادر اے سکینہ گھر چلو۔ رو کے کہتی تھی مادر اے سکینہ گھر چلو۔ بین سے بانوں کے ضامن قید خانہ ہل گیا، جب کہا مادر نے رو کر اے سکینہ گھر چلو۔ رو کے کہتی تھی مادر اے سکینہ۔
ایک بار اور پھر اعلان سماعت فرما لیے. ایک مرتبہ اور اعلان سماعت فرما لیے. 8 اور 9 محرم کو بعد نماز مغربین یعنی 8 بجے مجلس شروع ہو جائے گی. 8 اور 9 محرم کو، کیونکہ علم فاتح فرات اور 9 محرم کو علم شب عاشور کی زیارت کرنا ہوتی ہے مومنین کو، تو اس لیے وقت کو تھوڑا سا کم کر دیا گیا ہے. تو تمام مومنین سے گزارش ہے وقت کی پابندی کا خیال رکھیں، اور مومنین سے گزارش ہے گاڑیاں اور یعنی کار اور بائک امام بارگاہ کے میدان میں پارک کریں گا. میں گزارش کرتا ہوں جناب مہندی صاحب سے کہ تشریف لائیں. نعرہ صلوات اللہ. نعرہ صلوات. دی سکینہ نے صدا دشت میں بابا بابا، دی سکینہ نے صدا دشت میں بابا بابا، جلد آؤ کہ جلا جاتا ہے خیمہ بابا. میں وطن جاؤں گی ملنے کے لیے دادی سے، میں بابا بابا. ویسے امید نہیں ہے کہ میں جی پاؤں گی، ویسے امید نہیں ہے کہ میں جی پاؤں گی. اس قدر شمر کا پڑتا ہے تماچا بابا. دی سکینہ نے صدا دشت میں بابا بابا. جب بھی پڑھتے ہیں تماچے میری رخساروں پر، جب بھی پڑھتے ہیں تماچے میرے رخساروں پر، میرے اموں کا تڑپ جاتا ہے لاشا بابا. سوچتی ہوں کہ اگر مر گئی میں زندہ میں، سوچتی ہوں کہ اگر مر گئی میں زندہ میں، کون دے گا میری اماں کو دلاسا بابا. دی سکینہ نے صدا دشت میں بابا بابا. ایک سرور کے گردن پہ چلتی رہی، یہ تصور تھا بچہ ہے آغوش میں، یہ تصور تھا بچہ ہے آغوش میں. ماں کے دل کی تمنا بہلتی رہی، ماں کے دل کی تمنا بہلتی رہی. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتے ہیں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا علی انوار جعفری صاحب قبلہ سے کہ امام بارگاہ سبطان آباد کی چھٹی مجلس و خطاب فرمائے. نعرہ حیدر، نعرہ صلوات.
فاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. ولعنت الدائمۃ علی اعداء الدین اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ فی القرآن المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. درود پڑھیں محمد و آل محمد. حاضرین مجلس، برادران ایمانی، برادران حسینی. جب میں کہہ رہا ہوں کہ برادران حسینی تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف مخاطب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، بلکہ یقیناً حسینیت ایک برادری ہے جو بلا تفریق مذہب و ملت ہر انسان کو اپنے قریب کرتی چلی جا رہی ہے. کسی شاعر کے دو مصرے ہیں کہ در حسین پہ آتے ہیں ہر خیال کے لوگ. در حسین پہ آتے ہیں ہر خیال کے لوگ. یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. بس آدمی ہونا شرط ہے. اب اگر کوئی حیوان صفت ہو تو وہ اس فرش عزا سے دور رہے گا. تو بار طور اس فرش عزا پر، اس فرش بقا پر ہم مسلسل آپ سے دین اسلام کے ضمن میں گفتگو کر رہے ہیں، اور گفتگو آج چھٹے مرحلے تک پہنچ گئی ہے. آپ کی بہت حوصلہ افزائی ہے، آپ نے بہت داد و تحسین دی اور ہمت بڑھائی، وہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، مگر خود اپنی ذات سے ابھی بالکل مطمئن نہیں ہوا. اس لیے کہ ابھی صرف ابتدائی تمہیدی مضامین آپ کے ساتھ صرف اور صرف، یعنی مثلاً پس منظر، دین کے پس منظر میں کچھ گفتگو ہوئی، کچھ گفتگو تعارف اسلام کے پس منظر میں ہو گئی. ابھی تو دین کے پہلے رکن توحید تک بھی بات نہیں پہنچی، اور آج چھٹی گفتگو ہو گئی. تو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے جو کہ اب جو حضرات سن رہے ہیں مسلسل، وہ تھوڑا سا مزاج سے بھی آشنا ہو گئے ہوں گے، کہ میں ابتدا میں ایک چاہتا ہوں کہ پہلے ایک سمری بنا دوں، ایک ذہن میں ایک پری فیس بنا دوں کہ میں کس طرف ڈائریکشن میں گفتگو جانے والی ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے گزشتہ مجلس میں وعدہ بھی کیا تھا کہ توحید کے ضمن میں آپ سے کچھ گفتگو کروں گا، اور میں کہتا ہوں کہ تمام فلسفیانہ دروس اور مکتب میں بیٹھ کے اور مدرسے میں بیٹھ کے ہونے والی ساری بحثیں ایک طرف، مگر بتصدق سید الشہداء ذکر توحید کے لیے جو ذریعہ ہمیں فراہم ہے وہ ایک طرف. اس لیے کہ کائنات میں یوں تو توحید کے لیے بہت سی عمیق گفتگویں اور ڈسکشنز ہوا کرتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ نہ مدرسے، نہ مکاتب، نہ فلسفہ، نہ جہاد
ارے ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی ہے، ثبوت حق کے لیے بس حسین، بس حسین، ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی۔ تو بہر طور یہ ذکر سید الشہداء کا تصدق ہے کہ ہم بوجھل اور الجھی ہوئی گفتگو بھی آپ سے اسی ذکر کے ضمن میں کر لیتے ہیں۔ میں زیادہ تمہیدی پس منظر نہ طویل کرتے ہوئے بس چاہتا ہوں کہ گفتگو کو شروع کر دوں۔ دیکھیں، جب ہم توحید کے ضمن میں گفتگو کرتے ہیں، خدا کی وحدانیت کے ضمن میں گفتگو کرتے ہیں، اور کیونکہ ہمارا موضوع بھی اسلام اور ادیان عالم ہے، تو اب میں چاہتا ہوں کہ آج اگر میں توحید شروع کر رہا ہوں تو پھر جو تصور توحید اسلام میں ہے اور پھر جو دیگر ادیان میں ہیں پھر وہ اپنے آپ میں ایک طویل گفتگو کا سلسلہ اگر آج مکمل نہیں ہوا تو کل سے گفتگو مربوط ہوگی۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر آپ گفتگو کی ابتدا کے لیے بیدار ہیں تو ایک بیدار سماعتوں کے ساتھ اور آواز بلند آواز کے ساتھ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ عاجل فرج۔ تو جناب والا، اگر ایک انسان کے وجود پہ غور کیا جائے، بس میرے ساتھ اب چلیں، تو توحید کو سمجھانے کے لیے، خدا کی ذات کو سمجھانے کے لیے کوئی بہت دقیق اور بہت عمیق مضامین روشن کرنے کی ابتدا میں ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کیونکہ دین اسلام دین فطرت ہے تو اس کے پیچھے ریزن یہ ہے، علت یہ ہے کہ خود توحید انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ توحید شناسی، خدا کو پہچاننے کا عنصر انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ میں اس جملے کو آسان کر کے جوانوں کے لیے ایک مثال سے واضح کر دوں۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا بچہ، ایک ننھا سا بچہ جب اس کائنات میں آتا ہے تو وہ تمام تر چیزوں کو سیکھتا اور سمجھتا ہے سن کر یا دیکھ کر، صحیح ہے؟ ابھی اس کو پڑھنا تو نہیں آتا، سن کر سمجھتا ہے یا دیکھ کر سمجھتا ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ وہ ننھا سا بچہ کہ جس کو ابھی سنے ہوئے الفاظ کے مفاہیم اور مطالب نہیں معلوم، یا دیکھی ہوئی چیزوں کے معنویت نہیں معلوم، وہ کیسے تمام تر چیزوں کو سمجھے گا؟ تو میں کہتا ہوں کہ ابھی وہ بچہ کہ جو بالکل باشعور نہیں ہے، بالکل لاشعور ہے، جب وہ اس کائنات میں آتا ہے تب بھی اس کو کہیں نہ کہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ماں کون ہے اور اس کا باپ کون ہے۔ آپ کبھی دیکھیے کہ بچہ کسی کی آغوش میں جائے، تھوڑی دیر تو کسی غیر کی آغوش میں رہ لے گا، بہت فطری اور بہت سامنے کی مثال ہے، تھوڑی دیر تو بچہ کسی اور کی آغوش میں رہ لے گا، مگر جہاں دوسرے کی آغوش میں گھٹن محسوس ہوگی فوراً ہمک کے ماں کی گود میں چلا جائے گا، اور ماں کی گود میں کوئی گھٹن نہیں محسوس ہوگی۔ اب میں آپ سے ایک عقلی سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں کہ اس بچے کو کس نے بتایا کہ یہ تمہاری ماں کی آغوش ہے؟ تمہیں یہاں پر سکون محسوس ہونا ہے، کسی نے بتایا نہیں، بلکہ فطرت میں ایسا تھا کہ وہ ماں سے واقف تھا۔ بس میں کہتا ہوں کہ فطرت توحید بھی وجود انسانی میں موجود ہے۔ جس طرح ایک بچہ کسی غیر کی گود میں آ کر گھٹن محسوس کرتا ہے اور ہمک کے ماں کی گود میں آ جاتا ہے، اسی طرح یہ بشر، یہ انسان کہ جب دنیا کی آغوش میں رہ کر گھٹن محسوس کرتا ہے تو پھر یہ ہمک کے آغوش توحید میں چلا جاتا ہے، آغوش کبریا میں چلا جاتا ہے۔ اب اور اس کو سادہ مثال سے واضح کروں، ہمارے اور آپ کے امام کے پاس درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ مولا امیر المومنین کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ بتائیں خدا کیا ہے؟ تو آپ نے اس کے ظرف ذہنی اور سطح ذہنی کے اعتبار سے جواب دیا کہ یاد کرو کہ جب تمہاری کشتی بھور میں پھنسی تھی اور سمندر میں بڑی سختیاں تھیں اور تمہیں کوئی جزیرہ اور کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور تم پریشان تھے کہ کہیں ڈوب نہ جائیں، مگر تم اس لکڑی کے ایک تختے پر لٹکے ہوئے تھے۔ تو کیوں لٹکے تھے؟ کیا وہ تختہ تمہیں ہمیشہ باقی رکھتا؟ کہا نہیں، باقی تو نہیں رکھتا، مگر ایک امید تھی کہ شاید کوئی بچا لے۔ تو کہا کہ بس وہ جو امید تھی کہ تم کو بچا لے اور محفوظ کر لے، وہ امید ذات برحق ہے، ذات خدا ہے۔ تو وہی میں نے جو بات میں نے ثقیل انداز میں کہی کہ جب انسان آغوش دنیا میں الجھتا ہے اور گھٹن محسوس کرتا ہے تو آغوش توحید میں آ جاتا ہے۔ تو
انسان کی فطرت میں خدا شناسی پہلے سے موجود ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس بچے کو تو کسی نے نہیں پڑھایا. اور تھوڑا سا اور اس پہ اگر غور کریے، مثلاً اب وہ بچہ کائنات میں آیا، بہت سی باتیں دیکھ کر اور بول کر سیکھ رہا ہے، بہت سی باتیں سن کر سیکھ رہا ہے، مگر اس بچے کو کسی نے نہیں بتایا کہ اگر نور کی نورانیت بڑھ جائے تو آنکھوں کو بند کر لو، بھوک لگے تو منہ کو کھول دو. یہ فطرتاً وہ سیکھ کے آیا. یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی فطرت کا معلم ہے کہ جو اس کو یہ سکھا کر بھیج رہا ہے. اب میں کہتا ہوں کہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ننھا بچہ خدا سے کچھ چیزیں سیکھ کر آتا ہے، مگر جب ہم کہتے ہیں کہ رسول خدا کی طرف سے سیکھ کر اور لکھ کر اور پڑھ کر آئے تو وہ فرض میں سمجھ نہیں آتا، اس پر آپ معترض ہو جاتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ رسول کی ذات معلم کائنات خدا کی طرف سے ہے تو وہ بات عقل میں نہیں آتی. اپنی آغوش کے بچے کا سیکھ کے آنا سمجھ میں آتا ہے. تو بار طور یہ تو درمیان میں بات آ گئی. اب اسی سے گفتگو آگے بڑھائیں. یہ بات عرض اس لیے کر رہا تھا کہ جس گفتگو کو اب چھیڑنے جا رہا ہوں آپ کو وہ مشکل نہ لگے، اس لیے کہ آپ سب انسان ہیں، آپ سب کی فطرت میں خدا شناسی موجود ہے، آپ خدا شناس ہیں، اور الحمدللہ خدا شناس ہیں، اسی لیے اس فرش عزا پر آئیں اور بیٹھے ہیں. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اب تھوڑا سا خدا کی تعریف میں آپ صبح و شام جب کہتے ہیں کہ اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ، تو اس لفظ اللہ کے کیا معنی ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کروں، بچپنے سے کہتے چلے آ رہے ہیں نا کہ اللہ اکبر، اس لفظ اللہ کے کیا معنی ہے؟ اب جو ہمارا موضوع ہے اسلام اور ادیان عالم، تمام ادیان میں جو تصور توحید ہے اور جو دین برحق میں تصور توحید ہے، جو ہمارے اسلام میں تصور توحید ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ میں ایک اسٹیٹمنٹ اور ایک جملے میں اگر بات کہوں تو اسلام میں وحدت میں کثرت ہے، یعنی خدا ایسا واحد ہے کہ جو احد ہے، اس کی ذات میں کثرت ہے. مگر دیگر ادیان میں جہاں خدا کو ایک ماننے کا تصور ہے بھی، اس میں کثرت میں وحدت ہے. یہ متوجہ رہیں میری طرف، کثرت میں وحدت ہے مگر اسلام میں وحدت میں کثرت ہے. کیا معنی ہے اس کے؟ میں آپ سے پوچھوں کہ لفظ اللہ کے کیا معنی ہے، آپ مجھے بتائیں. میں آپ سے پوچھوں کہ کیا لفظ اللہ کے معنی رحم کرنے والے کے ہیں، تو آپ کہیں گے نہیں، یقیناً اللہ رحم کرنے والا ہے، مگر لفظ اللہ کے معنی رحم کرنے والے کے نہیں ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ کیا کریم اور کرم کرنے والا کا مطلب ہے اللہ، تو آپ کہیں گے نہیں، یقیناً اللہ کی ذات کریم ہے، مگر لفظ اللہ کے معنی کریم کے نہیں ہے. میں آپ سے پوچھوں کیا رزق دینے والے کا مطلب ہے اللہ، تو آپ کہیں گے یقیناً اللہ کی ذات رازق ہے، مگر لفظ اللہ کے معنی رازق کے نہیں ہے. اب جو میں جہت آپ کے سامنے روشن کروں، علماء یہ لکھتے ہیں کہ لفظ اللہ کے اپنے آپ میں باقاعدہ ایک کوئی معنی نہیں ہے، مطلقاً کوئی معنی نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا رہوں اور آپ سوچتے رہیں گے کوئی معنی لفظ اللہ کے مطلقاً نہیں ہے. تو پھر اس کے مطلب کیا ہے اس لفظ اللہ کا؟ علماء یہ لکھتے ہیں تفاسیر میں، بس تھوڑی دیر میرے ساتھ چلیں اور پھر انشاءاللہ گفتگو لطیف ہو جائے گی. علماء یہ لکھتے ہیں کہ جب ہم اللہ کو بحیثیت رحمان، بحیثیت رحیم، بحیثیت رازق، بحیثیت کریم، تمام صفات کو یکجاں کر کے، تمام کثرت والی صفات کی جو کثیر تعداد میں ہیں، لا متناہی ہیں، جب ہم ان کو یکجاں کر کے ایک نام سے بلانا چاہتے ہیں تو ہم ایک اسم واحد استعمال کرتے ہیں، اللہ ہو. یعنی جب ہم کہتے ہیں اللہ ہو تو ہم رحمان کو بھی یاد کرتے ہیں، رحیم کو بھی یاد کرتے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ وحدت میں کثرت، یعنی ایک ہے مگر اس میں کثیر صفات موجود ہیں. اس بات کو میں ایک مثال سے واضح کر دوں تاکہ جتنے جوان موجود ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے، اور پھر گفتگو خود مکتب فضائل کی طرف، باب فضائل کی طرف مڑ جائے گی. اس کی ایک مثال، اس وحدت میں کثرت کی کیا مثال ہے؟ مثلا مثال کے طور پہ آپ سائنس کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، میں آپ سے مثال دوں، آپ اس دن کے موقع پہ، روشن دن میں آپ باہر چلے جائیں تو وہ روشنی کے جو دن میں ہوتی ہے وہ کس رنگ کی ہوتی ہے؟ آپ کہیں گے کہ وائٹ لائٹ، یا اصطلاحاً یلو لائٹ ہوتی ہے، سورج کی روشنی ہوتی ہے، یا وائٹ لائٹ کہہ لیے یا کلرلیس کہہ لیے احتیاطاً، تو ایک رنگ کی روشنی ہوتی ہے. صحیح. میں آپ سے پوچھوں کہ کیا وہ ایک ہی رنگ کی روشنی ہوتی ہے؟
تو آپ کہیں گے نہیں ہوتی ایک رنگ کی نہیں ہے, ہم کو نظر ایک رنگ کی آتی ہے. مگر جو حضرات وہ اسپیکٹرم کی تھیوری سے واقف ہیں کہ جب وہ چند عناصر کچھ ایسے ہیں کائنات میں کہ جب ان پر وہ روشنی پڑتی ہے تو وہ 7 رنگوں میں بٹ جاتی ہے. وہ جو وبگیور کا کانسیپٹ ہے نا, یعنی ایک رنگ کی روشنی تھی مگر کچھ عناصر پر پڑی تو وہ 7 رنگوں میں بٹ گئی. اور کائنات میں جتنی مخلوق تھیں, ہر مخلوق کے اعتبار سے جو رنگ مناسب تھا اس نے وہ رنگ جذب کر لیا. یعنی نباتات موجود تھے, ان کے لیے ہرا رنگ ان کے مطابق تھا, ان کے تناسب سے تھا, تو انہوں نے وہ رنگ اس طرح سے جذب کر لیا, وہ سبز رنگ اس طرح سے جذب کر لیا کہ اب ان کا نام ہی سبزہ پڑ گیا. یعنی رنگ وہ ایک تھا مگر اس کے اندر چھپے ہوئے مخفی اور رنگ ایسے تھے کہ جو کائنات کی چیزوں پر پڑے اور ہر چیز نے اپنے اعتبار سے وہ رنگ کشف کر لیا, اخذ کر لیا. بس میں کہتا ہوں کہ جس طرح سے یہ ایک رنگ تھا مگر اس کے اندر 7 رنگ تھے, اور ان رنگوں میں کائنات کی تمام مخلوقات نے اپنے اعتبار سے رنگوں کو جذب کر لیا, بس اسی طرح اللہ یقیناً واحد ہے اور احد ہے, مگر جب وہ چاہتا ہے تو اپنی صفات کو بکھیرتا ہے, اور جس مخلوق پر چاہتا ہے وہ صفات کی روشنی ایسے پڑتی ہے کہ وہ مخلوق اس کی اس قدرت کو جذب کر لیتی ہے. اب میں کہتا ہوں کہ یقیناً اب آپ محظوظ ہو جائیں گے. اب میں کہتا ہوں کہ خدا حی ہے مگر وہ جس کو چاہتا ہے اس طرح سے قدرت عطا کرتا ہے کہ اب وہ مردے کو ٹھوکر مارے اور مردہ زندہ ہو جائے. تو یقیناً حی تو بس خدا کی ذات ہے, مگر حیات بانٹنے کا عنصر اس نے جس کو عطا کر دیا, اس نے مردے کو ٹھوکر ماری اور مردہ زندہ ہو گیا. اب اگر کوئی تاریخ میں ایسا نظر آئے کہ جو سورج کو اشارہ کرے اور سورج پلٹ آئے تو یقیناً قدرت مند تو بس خدا ہے, مگر وہ جس کو چاہے یہ عنصر عطا کر دے. اب اگر تاریخ میں کوئی ایسا نظر آئے کہ جو چاند کو اشارہ کرے اور چاند 2 ٹکڑے ہو جائے تو یقیناً قدرت مند تو بس خدا تھا, مگر اس نے جس کو چاہا یہ عنصر عطا کر دیا, یہ طاقت عطا کر دی, یہ قوت عطا کر دی کہ اب وہ خدا کی اس صفات کا مظہر بن گیا. متوجہ ہیں, اس صفت کا مظہر بن گیا. اب ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. دیکھیں آپ مسلسل لطیف گفتگو سن رہے تھے اور میں نے کہا تھا کہ مجھے ایک دن آپ سے توحید پر گفتگو کرنی ہے. تو جناب والا یہ خدا نے جس کو چاہا اس نے اپنی صفات کا مظہر بنا دیا. اور میں کہتا ہوں کہ چھوڑ دیتے ہیں ساری فلسفیانہ بحثیں, یہ ساری بحثیں ایک طرف, اور وہ سید العلماء کا ایک جملہ کہ جب کسی بڑھیا سے پوچھا گیا کہ تم نے خدا کو کیسے پہچانا, تو وہ بوڑھی عورت چرخہ کاٹ رہی تھی, تو اس نے چرخہ چلاتے چلاتے ایک مرتبہ ہاتھ کو ہٹا لیا, جیسے ہی ہاتھ ہٹایا تو چرخہ رک گیا. اب اس بوڑھی عورت نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جب یہ کائنات, جب یہ چرخہ میرے چلائے بنا نہیں چلتا تو ممکن کیسے ہے کہ یہ پوری کائنات بغیر کسی چلائے والے کے, بغیر کسی چلانے والے کے چل رہی ہو. تو ایک طرف وہ ساری فلسفیانہ معمات اور ایک طرف یہ سادہ سا جواب. تو بہر طور یہ گفتگو توحید کے صرف یہ بھی تو لغوی اعتبار سے میں نے لفظ اللہ کے ضمن میں کری. اب میں کہتا ہوں کہ ہم اور آپ اقرار توحید کس طرح کرتے ہیں. ہم اور آپ جب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات کا, تو ہم کون سا جملہ کہتے ہیں؟ بولیے لا الہ الا اللہ, سب مل کے بولیے لا الہ الا اللہ. اب میں آپ سے ایک سوال کروں, جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ تو آپ نے کلمے میں 2 کام کرے. ایک طرف آپ نے کہا لا الہ اور ایک طرف کہا الا اللہ. جب آپ نے کہا لا الہ تو پھر آپ نے ان تمام تصورات کی نفی کری کہ جو جھوٹے خداؤں کے تصور تھے. حالانکہ میں ایک گفتگو میں کہہ چکا ہوں کہ جھوٹے خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, جھوٹے تصورات ہوتے ہیں کہ جو خدا سے جوڑ دیے جاتے ہیں. یعنی آپ نے ان تمام تصورات کی نفی کری کہ جو آپ کو یہ سوچنے پہ مجبور کریں کہ یہ باقی رکھتا ہے, یہ ہماری بقا کا ضامن ہے. خدا کی قسم ہم کیا اور ہمارے کلمہ توحید کیا. اصل کلمہ توحید اگر کسی نے پڑھ کے دکھایا تو وہ ذات سید الشہداء نے پڑھ کے دکھایا. اس لیے کہ ہم اور آپ تو زبان سے کہتے ہیں, آقا حسین نے عمل سے کلمہ توحید کی وضاحت کری. اب میں نے جملہ کہہ دیا ہے تو بس اس کی وضاحت کر دوں. جب آپ نے کہا لا الہ تو آپ نے وہ تمام تصورات کی نفی کری کہ جو جھوٹے خداؤں کا تصور ہے. اب وہ جھوٹے خدا آج کے دور میں, جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ عبادت گاہوں میں رکھے ہوئے بت نہیں ہیں, بلکہ وہ تمام تصورات
کہ جو ہم کو یہ سوچنے پر مجبور کریں کہ یہ ہماری بقا کے ضامن ہیں، وہ تصور جھوٹا خدا۔ اب سنیں بغور اس بات کو، یعنی مثال کے طور پہ میں آپ کے درمیان مجلس پڑھ رہا ہوں، وہ اور بات ہے کہ آج آپ خاموشی سے سن رہے ہیں، مگر روز آپ بہت محظوظ ہو رہے تھے، آپ دعائیں دے رہے تھے، آپ نے مجھے جب بہت ساری دعائیں دیں تو میں نے یہ محسوس کیا کہ جب تک یہ کثیر جماعت، یہ ہمارے عزیز و اقارب موجود ہیں، جب تک میرا نام چلتا رہے گا اور میں باقی ہوں۔ سنیں ذاکرین اس بات کو، جب تک میرا نام باقی رہے گا میں باقی ہوں۔ تو یہ تصور کہ جس نے یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ یہ کثرت تعداد باقی رکھے ہوئے ہے، یہ تصور جھوٹا خدا۔ متوجہ ہیں؟ اور آپ سب حضرات اپنے اپنے وطن سے آئے ہوں گے، یا کسی کا وطن لکھنؤ ہوگا، آپ سب جب اپنے اپنے وطن جاتے ہوں گے، جس وقت اپنے وطن گئے اور وطن جانے کے بعد یہ سوچا کہ یہاں پر تو مجھے سب جانتے ہیں، یہاں پر سب میرے چاہنے والے ہیں، جب تک میں اپنے وطن میں موجود ہوں جب تک مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ تصور کہ جس نے یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ یہ وطن میری بقا کا ضامن ہے، یہ تصور جھوٹے خدا کا تصور ہو گیا۔ اور بات کو محدود اور لمیٹڈ کر دوں، مثلا آپ کھانا کھانے بیٹھے اور دونے والے منہ میں رکھے اور پانی پیا، اور آج کے دور میں ساری جنگ اسی بات کی ہے، ہر انسان اپنے شکم کے لیے جنگ کر رہا ہے۔ اب کسی کا شکم صرف کھانے سے بھر جاتا ہے، کسی کا مال حرام کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور کسی کا شکم بس پاک غذا میں دونے والوں میں بھر جاتا ہے۔ تو بہر طور جب آپ نے غذا کھانا شروع کری تو کھانے کے بعد جیسے ہی لقمہ گلے سے اترا فوراً محسوس ہوا کہ اگر یہ کھانا نہ ملتا تو میں ختم ہو جاتا، یعنی یہ رزق میری بقا کا ضامن ہے۔ تو جس تصور نے یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ یہ رزق باقی رکھتا ہے، یہ تصور جھوٹا خدا۔ اور بس آخری زاویہ روشن کر دوں، مثال کے طور پہ میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوا اور میں نے اپنے جسم کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد سوچا کہ جب تک میرا یہ جسم باقی ہے تب تک میں کائنات میں باقی ہوں۔ تو جس تصور نے مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ یہ جسم باقی ہے، تو یہ تصور جھوٹا خدا۔ اب میں نے آپ سے کہا کہ ہم اور ہمارے زبانیں کیا، لسان کیا اور کلمہ کیا۔ امام حسین نے عملی پیمانے پہ کلمہ پڑھا، امام حسین نے بڑھ کے آواز دی، تم سمجھتے ہو کہ یہ وطن باقی رکھتا ہے؟ حسین وطن سے نکل کے دکھائے گا کہ یہ وطن باقی نہیں رکھتا۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ کثرت تعداد باقی رکھتی ہے؟ حسین کثیر تعداد کے مقابلے ایک قلیل سی تعداد لا کے دکھائے گا کہ یہ باقی نہیں رکھتی۔ ارے تم سمجھتے ہو کہ یہ غذا اور یہ پانی باقی رکھتا ہے؟ حسین تمام غذا اور تمام پانی ترک کر کے بتائے گا کہ یہ باقی نہیں رکھتا۔ ارے تم سمجھتے ہو کہ یہ جسم باقی رکھتا ہے؟ حسین سر و گردن کے رشتے کو ختم کر کے بتائے گا کہ یہ باقی نہیں رکھتا۔ اب ان تمام تر چیزوں کو عملی پیمانے پہ ترک کر دینے کے بعد اگر حسین کائنات میں زندہ رہ جائیں تو کلمے کے اگلے حصے کی تشریح ہوگی کہ الا اللہ، یعنی ہے کوئی ذات کہ جو باقی رکھتی ہے۔ متوجہ ہیں؟ اگر ان تمام تر چیزوں کو، تمام تر تصورات کو عملی پیمانے پہ ترک کر دینے کے بعد اگر آقا حسین کائنات میں چھا جائیں تو لا الہ کے آگے کی تشریح ہوگی الا اللہ، یعنی ہے کوئی ذات کہ جو زندہ رکھتی ہے، باقی رکھتی ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ زندہ تو شہید ہے، مگر شہید زندہ ہے، حسین سید الشہداء ہیں۔ شہید بھی زندہ اور سید الشہداء بھی زندہ، یہ کہنا عدل نہیں ہوگا، یہ کہنا انصاف نہیں ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں کہ شہید زندہ ہے، سید الشہداء کیفیت زندگی ہیں۔ آج کائنات میں جس فکر میں حسین موجود وہ فکر زندہ، جس عمل میں حسین موجود وہ عمل زندہ، جس فرش پہ حسین موجود وہ فرش زندہ، جس قوم میں حسین موجود وہ قوم زندہ، جس فکر میں حسین موجود وہ فکر زندہ۔ تو تمام تر کائنات میں اگر حقیقت زندگی کا کوئی تصور موجود ہے، وہیں سے بات مربوط ہو گئی جو میں نے ابتدا میں کہی کہ نہ فلسفے نہ مکاتب نہ مدرسے نہ جہاد، ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی ہے۔ تو امام حسین نے عملی پیمانے پہ تمام تر تخیلات کی تردید کر کے یہ بتایا کہ کائنات میں کوئی باقی نہیں رکھتا، اگر کوئی ذات باقی رکھتی ہے تو بس خدا کی ذات باقی رکھتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں
کہ کیا تصور زندگی میں آپ کے سامنے بیان کروں. امام حسین پوری کائنات میں حیات بانٹ رہے ہیں. یعنی کوئی سوچ سکتا ہے کہ کائنات کی سب سے پست مخلوق جمادات میں شامل ہونے والی خاک اور تراب، اگر اس میں بھی خون حسین مل جائے تو وہ خاک بھی خاک شفا ہو جاتی ہے، خاک حیات بن جاتی ہے. تو جناب والا آقا حسین کیفیت زندگی بن کے کائنات میں ابھرے. اور اگر کسی کو معرفت توحید کے لیے کسی زمرے کو روشن کرنا ہو تو آقا حسین کی زندگی عالم طفلی سے لے کر، بچپنے سے لے کر عالم جوانی تک اور پھر شہادت تک تمام ارکان اور تمام رکن دیکھے کہ کس طرح سے امام حسین نے روشن کیا. اور تمام اجہاد جو جہت زندگی ہیں الگ الگ زاویوں سے روشنی ڈالی جائے تو ہر قدم امام مظلوم آپ کو خدا کی طرف لے جا رہا ہے. مجھے معرفت توحید کے لیے ایک شعر میں نے آپ کو باب فضائل میں سنایا، میں آپ کے اذہان کو منتقل کر دوں. اب چونکہ آج کی گفتگو اگر بالکل چلی گئی ہے توحید کی طرف تو میں اس کو مکملی مصائب سے بھی مربوط کر دوں توحید سے. خدا کی قسم آقا حسین کے تمام جملے ایک طرف اور سرکار انیس نے 2 مصروں میں آقا حسین کی کیفیت بیان کری. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر معرفت توحید کے لیے اس سے بہتر شعر مجھے آج تک تاریخ میں نہیں ملا. تاریخ لکھتی ہے کہ جب امام حسین تمام شہداء کے لاشیں خیمے میں لانے کے بعد ایک مرتبہ جب جناب علی اصغر کا بھی لاشا لے آئے تو ایک مرتبہ آسمان کی جانب دیکھا اور وہ 2 مصرے جو سرکار انیس نے لکھے آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم توحید کی معرفت کے لیے اس سے بڑے مصرے نہیں ہو سکتے. امام حسین فرماتے ہیں کہ کوئی ہدیہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین، ارے ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین. وہ کون سا خدا تھا کہ جس کو پہچنوانے کے لیے امام حسین وہ اقدامات روشن کرتے چلے جا رہے ہیں. ذرا سوچیں، غور کریں. بس عزیزوں گزارش بھی آئی تھی کہ مصائب کو تھوڑا سا طویل کر دیں اور میرا دل بھی چاہتا ہے کہ آج مصائب پوری روایت آپ کے سامنے پیش کروں. عجیب مظلوم شہادت کا تذکرہ مجھے آپ کے سامنے کرنا ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ کربلا میں بہت کم مواقع ایسے آئے کہ جب آقا حسین چیخ مار کے گریہ کرا. آپ نے آقا حسین نے اپنے جد بزرگ امیر المومنین کو یاد کیا اور گریہ کیا. تاریخ لکھتی ہے بس عزیزوں ایک موقع ایسا آیا کہ کڑیل جوان بیٹا 18 سال کا جوان بیٹا امام حسین کے سامنے ہاتھوں کو جوڑے کھڑا ہے، بابا اب مرنے کی اجازت دیجئے. آپ کو معلوم ہے جناب علی اکبر تھوڑی دیر ضبط کریں گے، آہستہ آہستہ مصائب پڑھوں گا آج. آپ کو معلوم ہے جناب علی اکبر سے آقا حسین کتنی محبت کرتے تھے. تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب علی اکبر صرف 3 برس کے تھے اور مسجد میں تشریف لائے اور آقا حسین سے کہا بابا مجھے انگور چاہیے. ایک مرتبہ امام حسین دوڑتے ہوئے گئے اور علی اکبر کے لیے انگور لے کے آئے اور لاتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے ارے علی اکبر آپ کوئی سوال کریں اور آپ کا بابا لا نہ پائے. ممکن کیسے ہے کہ آپ مجھ سے کوئی مطالبہ کریں اور میں آپ کے لیے فراہم نہ کر پاؤں. بس تاریخ نے لکھا ایک منظر ایسا بھی آیا کہ جوان بیٹا باپ سے 2 قطرے آب کا مطالبہ کر رہے اور حسین کی غربت کہ اس وقت آب میسر نہیں ہے. بس تاریخ لکھتی ہے جناب علی اکبر بابا کے پاس آئے، بابا سے کہتے ہیں بابا بس مرنے کی اجازت دیجئے. ایک مرتبہ امام حسین نے آسمان کی جانب دیکھا، ارے بار الہا تیری بارگاہ میں اس کو بھیج رہا ہوں کہ جو صورت میں سیرت میں رفتار و گفتار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے. بس عزیزوں جناب علی اکبر نے اجازت لی،
میں بہت آہستہ آہستہ روایت پڑھوں گا۔ جناب علی اکبر نے اجازت لی اور اجازت لینے کے بعد ایک مرتبہ میدان کی طرف بڑھے۔ اب ذرا کیفیت محسوس کریں، امام حسین خیمے کے باہر آ کر جناب علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے ہیں اور جناب علی اکبر نے بڑھ بڑھ کے حملے کرنا شروع کیے۔ ایک مرتبہ امام حسین کے چہرے کی رنگت بدلی، بس رنگت کا بدلنا تھا۔ ایک مرتبہ ام لیلہ نے پوچھا، ارے میرے والی، کیا میرے بیٹے پہ سخت وقت آ گیا؟ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا، ام لیلہ دعا کیجئے، اس لیے کہ علی اکبر کے مقابل ایک بہت سخت پہلوان آیا ہے۔ بس ایک مرتبہ ام لیلہ نے ہاتھوں کو بلند کیا، ارے اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، میرے جوان بیٹے کو مجھ سے ملا دے۔ بس تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ علی اکبر پلٹے اور جناب علی اکبر پلٹ کے آئے اور آقا حسین سے پانی کا مطالبہ کیا۔ ارے آقا، 2 قطرے آپ مل جاتے بابا، اگر 2 قطرے آپ مل جاتے تو میں ان کو دکھاتا کہ میں علی اکبر، میں علی حیدر کرار کا پوتا ہوں۔ مگر تاریخ نے لکھا پانی تو موجود نہیں تھا۔ کسی شاعر نے عجیب مظلومی لکھ دی 4 مصروں میں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مسلسل سنتے ہیں کہ جب جناب علی اکبر نے پانی مانگا تو آقا حسین کی کیا کیفیت تھی، مگر شاعر نے ماں کی کیفیت لکھی ہے۔ ام لیلہ بھی تو سن رہی تھی نا کہ علی اکبر نے پانی مانگا۔ شاعر لکھتا ہے کہ شدت آب سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ارے ماں نے خیموں کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، ارے اتنی مجبور تھی ہائے ساقی کوثر کی بہو، ارے خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا، مگر پانی موجود نہ تھا۔ بس تاریخ لکھتی ہے کہ علی اکبر دوبارہ پیاسے میدان کی جانب گئے، جنگ کرنا شروع کری۔ ایک مرتبہ ایک شقی آگے بڑھا، علی اکبر کے سینے پہ برچی ماری، شہزادہ گھوڑے سے زمین پر آیا، ایک مرتبہ آواز دی، یا بتا علیک منی سلام۔ امام حسین دوڑے۔ تاریخ لکھتی ہے آقا حسین 3 مرتبہ منہ کے بل زمین پہ گرے، اینا اینا علی اکبر، اینا اینا علی اکبر۔ ایک مرتبہ گھٹنیوں کے بل جوان بیٹے کی لاش پہ پہنچے، ارے میرے بیٹے مجھے بتاؤ کہاں تکلیف ہے۔ تاریخ لکھتی ہے علی اکبر نے سینے کی جانب اشارہ کیا، آقا حسین نے آستینوں کو پلٹا، دونوں ہاتھوں سے برچی کو پکڑا، نجف کا رخ کیا، یا علی مرتضیٰ ادرکنی، علی اکبر کے سینے سے برچی نکالی۔ بس عزیزوں برچی کا نکلنا تھا، علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی، روح جسم سے پرواز کر گئی۔ ایک مرتبہ امام حسین نے لاشے کو اٹھایا، اس طرح سے اٹھایا کہ علی اکبر کا چہرہ کندھے پہ رکھا، سینے سے سینے کو ملایا، علی اکبر کے پیر زمین پر خط دیتے تھے۔ حسین بڑھے مگر چل نہ سکے، ایک مرتبہ پھر رک گئے، پھر اٹھے، پھر چل نہ سکے، پھر رک گئے۔ ایک مرتبہ خیمے کی جانب دیکھا، بنی ہاشم کے بچوں آؤ آؤ، بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا، آؤ حسین کی مدد کرو۔ حسین علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھا سکتا۔ لا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ دار علاقہ تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہماری یہ عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ان اشک عزائے سید الشہداء کا، بار الٰہا تجھے واسطہ اس ذکر امام مظلوم کا، ہمارے تمام گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف کر دے۔ بار الٰہا ہمارے دلوں کو محبت سید الشہداء سے اور مزید منور کر دے۔ پروردگار ہم بہت گنہگار ہیں، مگر تیرے امام کے، تیرے وارث کے چاہنے والے ہیں، اپنے امام کے چاہنے والے ہیں۔ معصومین سے روایت آئی ہے کہ اگر کوئی ہمارے جد مظلوم پر گریہ کرے اور اس کے بعد ہمارے ظہور کی دعا کرے تو ہم یقیناً اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور ظہور کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے آمین کہیں۔ پروردگار کائنات میں ظلم بھرپور ہو رہے ہیں،
اور مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، پروردگار تجھے واسطہ 14 معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ حقیقی وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار میں شمار کر دے، ہمارے دلوں کو آقا امام مہدی کی محبت سے منور کر دے، ہمیں حقیقی معرفت امام عطا کر دے۔ ماتم حسین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم جد کبیر، السلام علیکم ام عقیل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس سمود، السلام علیکم یا انیس النفوس، یا ایھا المدفون بعرض سلطان العرب العجم، یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولایا صاحب عصر و زمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زمان، ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعل بالاوانک وانصارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔